ہم پڑھیں گے کیا ہر حدیث قابل عمل ہے یا نہیں، یعنی جتنی بھی احادیث مبارکہ آئی ہیں وہ قابل عمل ہیں یا نہیں، یا ان میں سے کون سی ہیں جو قابل عمل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر سنت قابل عمل ہے یا نہیں، یعنی جو بھی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے کیا ان سب پر عمل کرنا لازم ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم پڑھیں گے کہ بدعت کی اقسام، بدعت کتنی اقسام کی ہیں اور بدعت کون کون سی ہیں، اور کون کون سی بدعت پر عمل کرنا لازم ہے اور کون کون سی بدعات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی سب چیزیں آج کی حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف چہرہ کیا اور نہایت ہی بلیغ واعظ فرمایا جس سے اشک رواں ہو گئے، دل ڈر گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ الوداعی واعظ ہے، لہٰذا کچھ وصیت فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور سلطان کی سننے کی، فرما برداری کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام ہی ہو، کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو جیے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت مضبوط پکڑو، اسے دانت سے مضبوط پکڑ لو، نئی باتوں سے دور رہو کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کیا، لیکن ان دونوں نے نماز کا واقعہ ذکر نہ کیا۔ یعنی یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی واعظ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی واعظ و نصیحت کرتے تھے وہ سب بہت ہی زیادہ فصیح و بلیغ ہوتے، یعنی سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی پر اطمینان طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے واعظ و نصیحت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے۔ خصوصیت سے یہ واعظ بہت پرتاثیر تھا، جس میں عشق خدا، خوف ذات کبریا کا دریا موجیں مار رہا تھا، عشق سے آنسو بہہ رہے تھے، خوف سے دل ڈرنے لگا، بلیغ سے پرتاثیر مراد ہے، یعنی حضور کی وفات قریب ہے اور ایسے آپ ہی ایسی باتیں فرما رہے تھے جیسے رخصت کے وقت کوئی لوگ جیسے کوئی وصیت وغیرہ کرتا ہے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ واعظ فرما رہے تھے، گویا کہ اپنی امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ آخری نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی ذکاوت کے قربان معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حضور کی وفات قریب تھی، اس لیے ان کے کلام کی تردید نہ فرمائی بلکہ خواہش پوری کر دی گئی۔ یعنی اگر صحابہ کرام نے، ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لگتا ہے آپ کی جو ہے یہ آخری تقریر ہے، تو ہمیں کیوں نہ وصیت فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور نہیں کہا بلکہ ڈائریکٹلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرما دی، جیسے اس صحابی نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسا ہی فرما دیا۔ پتہ لگا کہ حضور اپنے وقت وفات کو جانتے ہیں، اور یہ ایسا جامع کلام ہے کہ سارے احکام اس میں آ گئے، تقوی اللہ میں سارے دینی احکام اور سلطان کی اطاعت میں سارے سیاسی احکام شامل ہیں۔ یعنی اگر تمہارا امیر کالا حبشی غلام ہو تب بھی اس کی اطاعت کرو، یعنی اگر تمہارا امیر جو ہے کو حبشی غلام ہی بن جائے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کا نسب، شکل و صورت اس کا نہ دیکھو بلکہ اس کا حکم سنو۔ اسی طرح یہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے خلافت قریش سے خاص ہے، مگر امارت ہر مسلمان کو مل سکتی ہے، لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں۔ نیز امیر کی اطاعت الہی احکام میں ہوگی جو خلاف شرع نہ ہو، یعنی یہاں سے مراد وہی
حاکم ہے جو شریعت کا پابند ہو اور ہر وہ احکام کرتا ہو جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تب جو ہے اس حاکم کی اطاعت ہر مسلمان پر جو ہے وہ لازم و ملزوم قرار دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو خلاف شرع نہ ہو، فرماتے ہیں نیز اس حدیث کے خلاف نہیں، امیر بنانا اور ہے اور امیر بن چکنے کے بعد اطاعت کرنا کچھ اور۔ سیاسی اختلاف کے ساتھ مذہبی اختلاف بھی رونما ہو گیا کہ یہ جبریہ قدریہ رافضی خارجی پیدا ہو گئے۔ خیال رہے کہ خدا کے فضل سے صحابہ میں دینی اختلاف نہ ہوا، یعنی صحابہ کرام میں بھی دینی اختلاف نہ ہوا، جیسا کہ پیچھے کہا گیا کہ مضبوطی سے پکڑو اور جو ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور سلطان کی فرما برداری کرتے رہو، تو جو ہے اسی پر عمل کرتے رہو جو میں نے اور میرے رب نے حکم دیے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف نہ ہوا، سارے صحابہ حق پر ہیں۔ حضور کا یہ کلمہ بہت جامع ہے اور آپ کی یہ پیش گوئی ہو بہو صحیح ہوئی، ہر سنت لائق اتباع ہے، یعنی جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا لازم و ملزوم ہیں، وہ جو ہے اتباع کے لائق ہیں، ان کو چھوڑنا گناہ ہے، ان کو ہرگز نہ چھوڑا جائے گا۔ اسی طرح ہر حدیث لائق اتباع نہیں، حضور کی خصوصیات منسوخ احکام اور اعمال حدیث ہیں مگر سنت نہیں، اسی لیے یہاں حدیث کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ سنت کو، یعنی ہر سنت کو پکڑنا لازم ہے، ہر حدیث کو پکڑنا لازم نہیں ہے، کیونکہ کئی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جو منسوخ ہو گئی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ واضح ہو گیا کہ ہر حدیث پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، ہر سنت پر عمل کرنا لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اعمال و افعال بھی لغوی معنی سے سنت ہیں، یعنی دین کا اچھا طریقہ اگرچہ ان کی ایجادات بدعت حسنہ ہے، جیسے عمر فاروق نے جماعت کی باقاعدہ تراویح کو جو آپ نے جاری کی تھی وہ بدعت فرمایا، کیا نعم البدع منہ، یعنی آپ کا وہ کلام اس حدیث کے خلاف نہیں کیونکہ وہ شرعاً بدعت ہے، لغتاً سنت۔ شریعت کے لحاظ سے تو وہ جو ہے بدعت ہو سکتی ہے، لیکن لغت کے حساب سے وہ جو ہے بدعت نہیں ہو سکتی۔ بدعت آپ کا کلام یعنی حدیث کے خلاف نہیں کیونکہ شرعاً بدعت ہے، لغتاً سنت، یعنی شرعاً جو ہے وہ بدعت ہے، لغت کے حساب سے وہ سنت ہے، اور مسلمانوں کے واسطے لازم العمل خیال رہے کہ تمام صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، خصوصاً خلفائے راشدین، لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف بھی نہیں ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، تمام صحابہ کی پیروی باعث نجات ہے۔ یہاں نئی چیز سے مراد نئے عقیدے ہیں جو اسلام میں حضور کے بعد ایجاد کیے جائیں، اس لیے یہاں اسے گمراہی کہا گیا ہے۔ گمراہی عقیدہ میں ہوتی ہے نہ کہ اعمال میں، لہٰذا یہ حدیث اپنے عموم پر ہے، چنانچہ قادیانی، چکڑالوی، رفض، خروج یہ تمام بدعات اور گمراہی ہیں۔ اگر اس سے نئے اعمال مراد لیے جائیں تو یہ حدیث عام مخصوص من البعد سے بعد ہے، یعنی ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں یعنی گمراہی عقیدہ میں ہوتی ہے نہ کہ اعمال میں، یعنی گمراہی عقیدہ میں ہوتی ہے، اعمال میں گمراہی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں لہٰذا یہ حدیث اپنے عموم پر ہے، چنانچہ قادیانی، چکڑالوی، رفض، خروج یہ تمام بدعات اور گمراہی ہیں اور اس سے نئے اعمال مراد لیے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث عام مخصوص من البعد سے ہے، ہر بری چیز، ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ بدعت حسنہ کبھی مباح، کبھی مستحب، کبھی واجب اور کبھی فرض بھی ہوتی ہے۔ حدیث کی کتب اور قرآن کے پارے بدعت ہیں، یہ بدعت حسنہ ہیں مگر یہ اچھے ہیں، اس کی تحقیق پہلے فرماتے ہیں گزر چکی ہے، یعنی فرماتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یعنی قرآن کے پارے اور حدیث کی کتب یہ بھی بدعت ہے، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا، اب
ہیں یہ بدعت حسنہ ہوئی، ان پر جو ہے یہ صحیح ہے، یہ گناہ میں کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو آج کی حدیث کے لیے صرف اتنا ہی۔ تو جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، میری باتیں اچھی لگی ہوں تو چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔